بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کی طرف بڑھے تو آپ نے کیا دیکھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ الزہرا کا گھر مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے اور بے چینی کی حالت میں بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر دستک دی تو بی بی فاطمہ الزہرا نے آواز دی، کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو، میں تمہارا بابا جان ہوں۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا بولی، بابا جان مجھے معاف کر دیں، میں دروازہ نہیں کھول سکتی، میرے پاس سر پر لینے کے لیے کوئی چادر موجود نہیں ہے، میرے پاس صرف ایک ہی چھوٹی سی چادر ہے، سر پر لیتی ہوں تو پاؤں نظر آتے ہیں، پاؤں ڈھانپتی ہوں سر پر چادر نہیں رہتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک دروازے پر رکھ دی اور فرمایا، بیٹی فاطمہ یہ چادر اوڑھ لو۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بابا جان کی چادر اٹھائی اور اپنے اوپر اوڑھ لی اور دروازہ کھولا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا کہ فاطمہ کا رنگ پیلا پڑ رہا ہے، آنکھوں کے نیچے حلقے پڑے ہوئے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ فاطمہ الزہرا بیمار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا، بولے، بیٹی فاطمہ کیا ہوا ہے، تمہارا رنگ کیوں پیلا پڑا ہوا ہے؟ تو بی بی فاطمہ الزہرا بولی اور کہنے لگی، اے بابا جان، میرے شوہر اسلام کی تبلیغ کے لیے گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں اور گھر میں فاقہ چل رہا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آج ہم نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، ہم کئی دنوں سے بھوکے ہیں، اس لیے کمزوری ہو گئی ہے، کمزوری کی وجہ سے رنگ پیلا پڑ گیا ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رونے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ الزہرا کے سر پر ہاتھ مبارک رکھا، تسلی دی، فرمانے لگے، بیٹی فاطمہ، حسن حسین کیوں رو رہے ہیں؟ ان کی رونے کی آواز آئی تو میں پریشان ہو گیا، انہیں کیا ہوا ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا کہنے لگی، بابا جان بچے کیسے نہ روتے، کئی دنوں سے یہ بھی بھوکے ہیں اس لیے رو رہے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کو گود میں اٹھایا، اپنی انگلی مبارک حضرت حسن کے منہ میں ڈال دی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کی انگلی مبارک کو چوسنے لگے اور خاموش ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، اتنے میں مسجد نبوی میں اذان کی آواز بلند ہوئی۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے جا نماز بچھایا اور نماز ادا کرنے کے لیے کھڑی ہوئی اور کمزوری کی وجہ سے گر پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلدی سے گئے اور اپنی بیٹی فاطمہ کو اٹھایا اور کہنے لگے، بیٹی فاطمہ کیا ہوا؟ بی بی فاطمہ کہنے لگی، بابا جان یہ دیکھیں میرے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، ہمارے گھر میں اتنا فاقہ ہے کہ ایک کھجور کھانے کے لیے بھی نہ ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی اپنے جا نماز کو اٹھاؤ۔ جب بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنے جا نماز کو اٹھایا تو کیا دیکھا کہ جا نماز کے نیچے سونا ہی سونا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ اس میں جتنا چاہے سونا لے لو، مگر یاد رکھنا کہ قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ تو فاطمہ الزہرا نے اس سونے کو ہاتھ تک نہ لگایا اور یہ کہہ کر منع کر دیا کہ بابا جان مجھے اس سونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، یہ کہ آخرت میں مجھے اس کا حساب دینا پڑے کہ میں اپنے رب کے آگے جواب دوں، مجھے اس سونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اسی حال میں خوش ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور بولے، یہ دیکھو بیٹی فاطمہ الزہرا، میں نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، میں نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے کیوں رہتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھرانے نے سونا چاندی کیوں ٹھکرایا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو سونے کے
کے پہاڑ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کچھ اپنی امت کے لیے کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت یہ کہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خود شان و شوکت کی زندگی گزاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فقیری کی زندگی کو پسند فرمایا اور دنیا کے مال کو ٹھکرایا اور آخرت کو ترجیح دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اسلام کا ذائقہ چکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔